नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाकसारा पीर कामिल कामला रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर दाता हम पे कर करम करवा करम दोनों जहां में रख शर्म। अस्सलामुअलैकुम। इस चैनल जुनैदिया सूफ़ी को बनाने का मकसद तमाम दुनिया के ऊपर हजूर दाता पीर की तलीमात को आम करना और तमाम सूफिया अज़ाम की तलीमात को आम करना है, और तसव्वुफ़ के ऊपर जो सूफिया इकराम के अक़वाल हैं उनको दुनिया के तक पहुँचाना है, क्योंकि इस दौरे हाज़र में लोग तसव्वुफ़ से और बाकी चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम इस शोर शदा ज़माने के अंदर तलीमात सूफिया को आम करें और लोगों को दीन हक्का की हकीकत से रूशनास करवाएं। मैं काका पीर मर्दान अली, मेरा ताल्लुक़ आस्ताना आलिया पीर सैयद सरदार अली शाह से है, सिलसिला जुनैदिया मखदूमिया कादरिया। मीरो पीरो पेशवा हजूर बाबा इसकार पीर सैयद सरदार अली शाह सरकार हजूर दाता पीर सरकार के गदा हैं, और आपको तमाम फैज़ और वलायत हजूर दाता पीर की अता है, और हजूर दाता पीर के आस्ताना आलिया पे हजूर खिदमत गुजार रहे और वहाँ से आपने तमाम फ्यूज़ व बरक़ात को हासिल फरमाया। हजूर दाता पीर सरकार कश्फुल महजूब के अंदर एक वाक़या बयान फरमाते हैं। हजूर फरमाते हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरे बचपन के अंदर एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अबुल हसन खराकानी सरकार। उनसे मैंने एक सवाल किया कि क्या हजूर इस ज़माने में भी वलायत दुनिया में मौजूद है? तो आप फरमाते हैं कि वो खामोश रहे, उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया। फिर एक दिन मैं उनके घर गया तो फरमाने लगे अली आओ मेरे साथ सैर को चलें। आप फरमाते हैं मैं उनके साथ सैर के लिए निकला तो चलते चलते हम आबादी से बाहर निकल गए, जंगल की तरफ चले गए तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हुई तो इस कदर बारिश हुई कि रास्ता ख़राब हो गया, और मट्टी के साथ हजूर फरमाते हैं मेरे पैर भी ख़राब हो गए और कपड़े भी ख़राब हो गए। और जब मैंने अपनी नज़र हज़रत अबुल हसन खराकानी सरकार की तरफ की तो उनके हाल को अपने हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ पाया कि ना तो पानी ने उनके कपड़े गीले किए थे, ना मट्टी ने उनके कपड़ों को ख़राब किया, ना पाँव को ख़राब किया। वो मौसम के जो उस वक़्त हालात थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे कि मौसम के साथ उनके जिस्म के हालात ना थे। आप फरमाते हैं चलते चलते हम एक मुकाम पे पहुँचे तो देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ी हवेली है, एक अहाता है। आप फरमाते हैं हम उसके अंदर चले गए तो देखा तो कुछ दरवेश वहाँ पे मौजूद थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। कुछ देर के बाद कुछ दरवेश आसमान से नमूदार हुए, कुछ दरवेश दरवाज़े की तरफ से ज़ाहिर हुए और कुछ दरवेश ज़मीन से नमूदार हुए, जिनकी तादाद तो उधर कुल मिला के 357 हुई। हुज़ूर फरमाते हैं कुछ देर के बाद एक बुज़ुर्ग दरवाज़े की तरफ से ज़ाहिर हुए कि जिनके बाल बड़े हुए, नाखून भर के मुड़े हुए, कपड़े खस्ता हाल और बाल गर्द-आलूद। तमाम सूफिया ने आगे बढ़ के उनका इस्तकबाल किया और उस अहाते के अंदर एक तख्त मौजूद था, ला के उनको उस तख्त पे बैठाए। उनके साथ कुछ गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू के अंदर कुछ बातें उन्होंने उन दरवेशों से पूछी कि जो हुक्म तुम्हें जारी किए थे उनके बारे में क्या किया, और कुछ नए हुक्म जारी फरमाए। कुछ वक़्त गुज़रा, दुआ खैर हुई और महफ़िल मुकम्मल हो गई तो जो दरवेश सबसे आखिर में आए थे वो सबसे पहले दरवाज़े की तरफ तशरीफ़ ले गए, और जो दरवेश ज़मीन से नमूदार हुए वापस ज़मीन की तरफ चले गए, जो आसमान से नमूदार हुए थे वापस आसमान की तरफ चले गए, और जो दरवाज़े की तरफ से आए थे वापस दरवाज़े की तरफ चले गए। आप फरमाते हैं कि हम दोनों वापस वहाँ से निकले तो आप फरमाते मेरे दिल में तजस्सुस था उस जगह को देख के,
تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا اس جگہ کی طرف کہ میں اس کی کوئی نشانی لگاؤں تاکہ میں دوبارہ یہاں آ سکوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب دیکھ رہا تھا تو سرکار ابو الحسن فرمانے لگے کہ علی پیچھے مت دیکھیں، سیدھا دیکھیں اور آگے چلیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر بھی بار بار دیکھتا تھا، تو جب میں نے تیسری مرتبہ پیچھے دیکھا تو نہ وہاں پہ کوئی دیوار تھی، نہ کوئی احاطہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں چلتے چلتے ہم حضور کے گھر آ گئے، تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ علی کو کچھ کھانے کے لیے دو۔ تو وہ غلام حضور فرماتے ہیں میرے لیے انگور اور کھجور لے کے آیا، جبکہ نام و موسم کھجور کا تھا اور نام و موسم انگور کا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان کو کھایا تو اس جیسا ذائقہ میں نے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کھایا، کہ وہ جو پھل تھے وہ بالکل دنیا سے نرالے تھے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ حضور جب ہم جا رہے تھے تو آپ کی حالت موسم کے حالات سے مختلف کیوں تھی؟ میرے کپڑے بھیگ گئے، میرے پیر اور میرے کپڑے خراب ہو گئے مٹی سے، لیکن حضور اس کے مختلف رہے، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ علی، جب اللہ کسی انسان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوقیں اسے تنگ نہیں کرتی، تو میرے اوپر میرے رب کا کرم ہے، اب یہ چیزیں مجھے تنگ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے التجا کی کہ حضور یہ کون تھے؟ تو فرمایا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا کہ کیا دنیا میں اب بھی ولایت موجود ہے، تو یہ تیرے سوال کا جواب ہے۔ یہ کل لوگ تم نے دیکھے یہ ہمہ وقت دنیا میں موجود ہیں اور یہ وقت کی ولایت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضور وہ جو بزرگ خستہ حال آئے وہ کون تھے؟ تو فرمایا وہ اس وقت کے غوث اور تیرے پیر و پیشوا حضرت ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اس وقت کے غوث ہیں اور تمام ولیوں پہ ان کی بادشاہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے رخصت لے کے واپس آ گیا اور اپنے پیشوا کو ملا۔ حضور فرماتے ہیں انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی، میں اللہ کی عبادات میں اور باقی چیزوں میں مصروف رہا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب جوانی کا وقت آیا حضور داتا پیر کی، تو آپ ایک مسئلے میں الجھ گئے۔ تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے حضور 3 ماہ تک حضرت امام رضا کے روضے پہ جاتے رہے، سیدھے پاؤں حضور جاتے اور الٹے پاؤں آتے، مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر آپ سرکار عبادات کرتے رہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن وہ مسئلہ حضور فرماتے میرا حل نہیں ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک دن میں ایک بستی میں گیا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے ان سے کھانا مانگا تو انہوں نے مجھے کھانا دیا 3 دن کا پرانی روٹی جو الی شدہ تھی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو کھا لیا، تو وہ لوگ مجھے حجتیں کرنا شروع ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک سائیڈ پہ بیٹھ گیا تو ایک بندہ آیا تو ان کو کچھ خربوزے دے گیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ خربوزے کھاتے ہیں اور چھلکے مجھے مارتے ہیں، تو میں ان کی اس حرکت پہ اللہ کا شکر بجا لاتا رہا اور میں نے صبر کیا، تو جو میرا مسئلہ امام رضا کے روضے پہ جانے سے حل نہ ہوا، وہ صبر کرنے سے اور اپنے نفس کی ملامت کو برداشت کرنے سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کو لے کے میں اپنے پیر و پیشوا کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ علی، تیرا بھائی میرا حسین زنجانی، جس کی ہم نے ڈیوٹی لاہور میں لگائی تھی ہندوستان کے علاقے میں کہ وہاں پہ جا کے دین کی اشاعت کرے، وہ وہاں پہ جا کے مستی کے عالم میں چلا گیا اور مجذوب ہو گیا، تو اب تم فوراً اس کے پاس جاؤ اور اس کا وقت قریب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پیشوا سے اذن لے کے تو میں وہاں سے نکلا، تو میرے 2 پیر بھائی حضرت ابو سعید اور احمد سرخسی میرے ساتھ تھے۔ تو آپ براستہ ملتان لاہور کی طرف تشریف لائے۔ تو جب آپ لاہور آئے تو لاہور کے بالکل دریائے راوی، جہاں پہ آپ کا مزار اقدس ہے، یہاں پہ دریائے راوی بہتا تھا، تو آپ دریا کے دوسری طرف تھے، اور نہ تو وہاں پہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی وہاں پہ کوئی پل تھا کہ جسے حضور دریا پار کرتے۔ تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی اور حضرت خضر علیہ السلام کو پکارا کہ خضر ہمیں رستہ دو، اور حضور آگے بڑھے
اللہ پاک کا نام لیا تو جب آپ نے پانی پہ قدم رکھا تو اللہ کریم نے آپ کو پانی کا مقام عطا فرمایا، اور حضور نے پانی پہ چلتے ہوئے دریائے راوی کو عبور کیا، اور حضور لاہور کے اندر تشریف فرما ہوئے، اور لاہور شہر کے نصیب کھل گئے کہ حضور یہاں پہ تشریف لے آئے۔ تو راوی کے کنارے پہ آپ نے اپنا ڈیرا لگایا، حضور وہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ تو ایک دن حضور بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھی عورت تھی، وہ دودھ کی مٹکی اس نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ لے کے جا رہی تھی۔ تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اماں یہ دودھ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی حضور یہاں پہ ایک جادوگر ہے رائے راجو رام جوگی ہے، اس کو دینے جا رہی ہوں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ حضور اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں تو ہماری بھینسیں جو ہیں نا وہ خون دینا شروع کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اماں یہ دودھ آج ہمیں دے جاؤ تمہاری بھینسیں زیادہ دودھ دیں گی۔ تو وہ دودھ حضور کو دے کے چلی گئی۔ سرکار کی جو ضرورت تھی آپ نے وہ استعمال کیا، باقی غربا میں بانٹ دیا۔ تو اس اماں کی بھینسوں کا دودھ صبح زیادہ ہو گیا، فربا ہو گئیں۔ تو اس نے لاہور کے اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائی کہ راوی کے کنارے ایک درویش بیٹھا ہے، جو اسے دودھ دیتا ہے اس کی بھینسوں کا دودھ بڑھ جاتا ہے۔